نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 19 ہے، آیت نمبر 110۔ بدیع موجد ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض و زمین کا، انا کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، ولم حالانکہ نہیں، تکن ہے، لہو اس کے لیے، صاحبہ کوئی بیوی، وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، وہو اور وہی بکل شیء ہر چیز کا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ، ربکم تمہارا رب، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، خالق ہے، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ چنانچہ تم عبادت کرو اس کی، تو کے معنوں میں بھی آتا ہے، چنانچہ کے معنوں بھی، عبدو عبادت کرو، ہو اس کی، فاعبدوہ چنانچہ تم عبادت کرو اس کی، وہو اور وہ، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، وکیل نگہبان ہے۔ لا نہیں، تدرکہ پا سکتی اس کو، الابصار نگاہیں، وہو اور وہی، یدرکہ وہ پا لیتا، الابصار سب نگاہوں کو، وہو اور وہ، اللطیف نہایت باریک بین ہے، الخبیر پوری خبر رکھنے والا۔ قد یقیناً جاءکم آ گئی تمہارے پاس، بصائر بصیرت افروز دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جس نے ابصرہ دکھا لیا، فی نفسی وہ تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن اور جو عمیہ اندھا رہا، فعلیہا تو اس پر ہے، وما اور نہیں ہوں انا میں، علیکم تم پر، بحفیظ کوئی محافظ، وکذالک اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات، ولیقولوا اور تاکہ وہ کہیں، درست تم نے پڑھ رکھا، ولنبینہ اور تاکہ ہم واضح کریں ان کو، لقوم لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، اتبعی آپ پیچھا کریں، ما اس کا جو اوحی ہے وہی کی جا رہی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہ، وعارض اور آپ کنارہ کشی اختیار کریں، عن المشرکین مشرکوں سے، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکوا نہ وہ شرک کرتے، وما اور نہیں، جعلناک بنایا ہم نے آپ کو، جعل بنایا نہ ہم نے کا آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگہبان، وما اور نہیں، انت آپ، علیہم ان پر، بوکیل کوئی نگہبان، ولا اور نہ، تسبوا تم برا بھلا کہو، الذین جنہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ویسبوا اور پس وہ برا بھلا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو، عدواً حد سے گزر کر، بغیر علم بغیر علم کے، کذالک اسی طرح، زینا خوشنما بنا دیا ہم نے، لکل امت ہر گروہ کے لیے، عملہم عمل ان کا، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، مرجعہم پلٹنا ہے ان کا، فینبئہم تو وہ بتا دے گا انہیں، بما ساتھ اس کے جو کانوا تھے وہ، یعملون عمل کیا کرتے، واقسموا اور انہیں قسمیں کھائی، باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہدہ پختہ، ایمانہم قسمیں اپنی، لئن البتہ اگر، لام یقیناً کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور البتہ ان اگر، جاءتہم آئے گی ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، لیؤمنن تو وہ ضرور بس ضرور ایمان لائیں گے، لام بھی ضرور کے معنوں میں، اور نون مشدد بھی ضرور، یعنی اس پر ڈبل مبالغہ اس لفظ پہ، تو وہ ضرور بس ضرور ایمان لائیں گے، بیا اس پر، کل آپ کہہ دیں، انما یقیناً، الآیات نشانیاں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وما اور کیا، یشعرکم خبر ہے تمہیں، انہا بے شک وہ، اذا جب، جاءت آ جائیں گی، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ونقلب اور ہم پھیر دیں گے، افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم ان کی آنکھوں کو، کما جیسے، لم نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائے تھے، بھی اس پر، اولا پہلی، مرتن بار، ونذرہم اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، ونذروا چھوڑ دیں گے، ہم انہیں اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے رہیں گے۔ بدیع بعد العین،
ولد، ہاں ولد جو ہے نا بیٹے کے لیے بھی ہوتا ہے، باپ کے لیے بھی ہوتا ہے. صاحبہ، سعاد ہابا، خالقہ کا خالقہ ہی ہے. خالق کا بھی یہی ہے، خا لام کاف. فاعبدوہم، عین بادل، اور یہ جو نا یہ امر کا صیغہ، اعبدو، عبادت کرو. وکیل، تدرکہ، دال را کا. ابصار، ہاں یدرکو کا بھی یہی ہے جو تدرکو ہے. لطیف، لام طافہ. الخبیر، بصائر، ہاں ابصرہ کا بھی یہی ہے. فلنفسہ، نون فاسی. عمیہ، عین میم یا. بھی حفیظ، حافظ. مصرف، درستہ، بلنبینہ، بیان، بیان سے. یعلمون، اتبع، اوحی، وعارف. المشرکین، اشرکوا کا بھی یہی ہے. حافظ، بھی وکیل. تسب، سین بابا. تم گالی دو، تم برا بھلا کہو یا تم گالی دو، ایک ہی معنوں میں آ جاتا ہے نا. فیسب، اس کا بھی یہی ہے. عدوً، عین دال واو. زینا، زایان. مرجعہم، فینبئہم، ہاں نبا سے. یعملون، واقسموا، قسم سے. ایمانہم، نہیں یا میم نون. لیؤمنن، حمزہ میم نون. یشعرکم، شین عین را. یؤمنو، اس کا مطلب بال بھی آتا ہے نا، شین. ہاں شعر ان کو بال بھی کہتے ہیں. یہاں خبر کے معنوں میں آ رہا ہے، خبر ہے تمہیں. جادو بھی اسی اشر ہے اسی میں. ہاں جی اس میں بھی آتا ہے. یؤمنون، نون، حمزہ میم نون. حمزہ میم نون. ونقلب کاف لام با. افئدتہم، حمزہ فا عین، حمزہ فا دال، فا فا حمزہ دال، فا حمزہ دال ہی ہوگا. فؤاد. وابصارہم، با صادرہ، ونظرہم، واو زارہ، واو ذارا. طغیانہم، تو عین جا، یامہون، عین میم ہا. عین میم ہا. رکوع نمبر 19 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 110 101 ہے. بدیع السماوات والارض انّا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. آسمان اور زمین کا وہی موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو بدیع السماوات والارض یعنی کس نے آسمان زمین کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ کسی سابقہ نمونے کے بغیر آسمان و زمین کو تخلیق کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بہترین شکل، مہارت اور بہترین نظام کے ساتھ تخلیق کر سکتا ہے. اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے کائنات کو بھی وجود میں لے کر آ سکتا ہے. اسے کیا ضرورت ہے وہ کہ کسی کو اولاد بنائے. اولاد کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، جو فانی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ فانی ہے نہ کمزور ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اَنَّ یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. دنیا میں اولاد کا ضابطہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی جن سے جوڑا ہو پھر اولاد ممکن ہے، جبکہ جوڑا ہے ہی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسا کہ میں نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ کے علم تمام اشیاء کا احاطہ کر رہی ہے۔ جو خالق چیز کو تخلیق کرتا ہے وہی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ تو خالق الہ ہو سکتا ہے جس کے اندر خلق کی صفت نہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو نہ خود اپنے آپ کو بنا سکا نہ کسی اور چیز کی تخلیق میں قدرت رکھ سکا۔ تو علم والا ہی الہ ہو سکتا ہے۔ جو علیم ہے وہ ہر جز اور کل سے باخبر ہے، اپنی خبر کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو تخلیق کے بعد ذکر میں یہ واضح کیا گیا کہ اسے اپنی مخلوق کا علم ہے، اس کی مخلوق کے نظام کے مطابق چل رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 102 ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے، جس سے تمہارا بھی علم ہے، تمہاری ضروریات کا بھی، تمہارے حالات کا بھی، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہاری عبادت، تمہاری محبت کا حق رکھتا ہے۔ جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اپنی ہر قسم کی عبادت کا رخ اس کی طرف پھیر دو، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرو، اسی کی رضا کو اپنا مقصد بنا لو۔ تو ربوبیت کی خصوصیات اگر دیکھا جائے تو ربوبیت میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، تدبیر اور انتظام کرنے والا ہوتا ہے، ہدایت دیتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، حکم منوانے کی پوزیشن میں بھی ہوتا ہے۔ ایسا نظام اور دین دنیا کے کوئی اجتماعی طور پر اس پر عمل کرے۔ لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا رب ہے جو خالق کائنات ہے۔ وہ اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ اس نے نہ کوئی بیوی ہے اس کی، نہ کوئی اولاد ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وہ بے مثال خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، مالک ہے تو رازق بھی ہے، اور رزق بھی اپنی ملکیت سے دیتا ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تخلیق، ملکیت، رزق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہی رب ہے۔ پھر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ جب تخلیق بھی اسی نے کیا، ملکیت بھی ساری کی ساری اسی کی ہے، رزق بھی وہی دے رہا ہے، تو پھر ہم عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی اللہ کی عبادت کی جائے گی جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ فاعبدوہ، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، تدبیر و انتظام کرنے والا بادشاہ ہے، اس لیے انسان کو اللہ کی غلامی کرنی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا نگہبان، حفاظت کرنے والا ہے، ان سب کو رزق دیتا ہے، ان کی خوراک مہیا کرتا ہے، ان کے لیے تدبیر و انتظام کرتا ہے، اپنی قدرت سے ہر چیز کا اختیار استعمال کرتا ہے، اور ہر چیز پر وہ نگہبان ہے، وکیل ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ آیت نمبر 103 ہے نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی انسان کی نگاہیں رب کو نہیں پا سکتی، ایک فانی وجود کے لیے ممکن نہیں ہے۔ فانی وجود کس کا ہے؟ انسان کا۔ یعنی فانی وجود جو ہے وہ اللہ کو نہیں پا سکتی، وہ ازلی اور ابدی ذات کی جو اس کو نہیں پا سکتی۔ اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان نگاہوں سے رب کی نشانیاں پا سکتا ہے، اس لیے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محسوس صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ اس کی عظمت، اس کی جلال و کمال کی بنا پر نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر پاتی۔
یعنی نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اگرچہ آخرت میں اس کو دیکھ سکیں گے، اس کے چہرہ مکرم کے نظارے سے خوش ہوں گے، بس ادراک کی نفی سے رؤیت کی نفی لازم نہیں ہے۔ یعنی اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا چہرہ مبارک دکھائیں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ادراک کر لیں گے، لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکیں گے۔ ادراک کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہر چیز کا جاننا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، لیکن ہم تو اس ادراک تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ضرور، لیکن ہماری نگاہیں جو ہے اس ادراک تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اہل دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دنیاوی وجود رکھنے والے شخص کو اس کا بیٹا قرار دے دیا جائے؟ تو ایسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے، اے ایمان والوں کی ماں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں میں سے واقف نہ واقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت لا تدرک الابصار سے لے کر من وراء حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو۔ اور جو شخص تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ آیت وما تدری نفس ما تکسب غدا، یعنی جو اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تمہیں سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ بس پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ ویسے وہ انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ کہ ہم وہ بھی دے دیں۔ یہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دی، جنت میں داخل فرمائے، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں گے؟ اور اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا لیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی جنت کی ساری نعمتوں سے جو بڑھ کر ہوگی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے، وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھ کر رب کو ماننے پر راضی ہے یا نہیں۔ وہ بریک بین ہے جس کے بارے میں اس کی نگاہیں پا لیتی ہے کہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اس کو وہ جنتوں جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ہر باطل اور ظاہر کا علم رکھتا ہے، جہری اور خفیہ آوازوں کو سنتا ہے، اس کی بصارت سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ تو بصیرت کی آنکھ ہی اللہ تعالیٰ کو پا سکتی ہے، جو بصارت سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے محروم ہوتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت بریک بین ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جاننا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھید ویسے ہی جانتا ہے، لطیف ہے اللہ تعالیٰ، بریک بین ہے، اس کو لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے، ہمیشہ کی جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ بعض کا وہ اپنے بندوں پر ایسے حالات مقدر کر دیتا ہے جیسے وہ ناپسند کرتے ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، مگر وہ رب کریم جانتا ہے کہ اس کے کمال کے لیے کیسے حالات اور معاملات اس کے لیے درست ہوں گے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ نہایت بریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ ملک کی 14 نمبر آیت میں فرمایا گیا۔ آیت نمبر 104 ہے،
قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئیں۔ چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو اس کے اپنے نفس کے لیے، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ تو بصائر سے مراد کتاب و سنت کے دلائل، یہاں بصیرت سے مراد وہ دلائل نشانیاں جنہیں اللہ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ بصیرت یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہی بصیرت کی روشنی ہے۔ یعنی تمہارے پاس حق واضح کرنے والی آیات آ گئیں، اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی سے، کون سی روشنی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی؟ علم کی روشنی، وحی کی روشنی، وحی کی روشنی کو اگر کھلی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، اپنے ہی لیے کرے گا وہ۔ ومن عمی فعلیہ، تو جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے، یعنی جو وحی کی روشنی سے آنکھیں بند کر لے گا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دیکھنا ہی نہ چاہے گا، وہی محروم ہے۔ اور جو غور و فکر نہ کرے وہ نہ اس کی اطاعت کرتا ہے نہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اندھے پن کا نقصان اس کو اپنے کو ہی ہوگا۔ جو اندھا بنا رہا اس نے غور و فکر ہی نہ کیا۔ کس بات پہ غور و فکر نہ کیا؟ وحی پر، آیات پر غور و فکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر نہ کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ ان سے کہہ دے کہ میں آپ پر کوئی محافظ نہیں ہوں، میں آپ کا نگران نہیں ہوں، کہ اگر میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات بتا دی ہے، جنت کا راستہ بتا دیا ہے، تو میں تم لوگوں پر یہ نگران نہیں کہ تم سے اعمال بھی کرواؤں، میں تم پر نگران نہیں ہوں کہ نظریں عطا کر کے بصیرت کی روشنی، قرآن کا علم دے کر اگر اب بھی کوئی آنکھیں بند کرتا ہے تو تمہاری بصیرت کی مزید نگرانی اب جبر کے دائرے میں آئے گی، اختیار کے دائرے میں نہیں۔ اس لیے میں تم پر نگران نہیں ہوں، میرا فرض وہی کا پہنچانا تھا، سو میں نے پہنچا دیا، اس کے بعد جو کچھ ہے اس پر میں نگران نہیں ہوں آپ لوگوں پر۔ آیت نمبر 105 ہے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھر پڑھ کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھر کر بیان کرتے ہیں، یعنی جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں ان کے لیے دلائل، یہ آیات ایمان لانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے تو اللہ کی آیات کو کوئی قابل لحاظ چیز ہی نہیں سمجھتے، وہ جو اس کے لیے سنجیدہ نہیں وہ پکار اٹھیں گے تم نے بات ہم تک پہنچا دی۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، یعنی تم نے علم حاصل کیا، پڑھا، اور کوئی چیز آپ کی طرف وہی نہیں کی گئی۔ اہل مکہ گمان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبر اور یسار اور نصرانی غلام سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی وضاحت فرما دی۔ حالانکہ وہ جو تھے نصرانی تھے، وہ یعنی عربی کیسے جان سکتے تھے؟ اگر غیر عربی ہوگا، اپنی زبان اگر بچپن سے جو زبان پکی ہو جاتی ہے نا، اس میں بات کرنا اور اس میں بیان کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور وہ نصرانی تھے، اب وہ تو فارسی بولتے تھے، اب وہ کیسے عربی میں قرآن کیسے نازل کر سکتے تھے؟ کیسے وہ اپنے جو ہے نا اظہار کر سکتے تھے، اور اتنے بلیغ انداز میں اس کو کیسے بیان کر سکتے تھے؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی ہم ان لوگوں پر واضح کر دیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، تاکہ جاہل قرآن حکیم کی آیات نہ سمجھتے ہیں نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 106 ہے، اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ لَا الٰہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، آپ اس کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وحی کی پیروی کریں، اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ وحی حق ہے، اس میں کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ مشرکین کو ایک طرف چھوڑ دیں، ان کو اعراض کر دیں،
اتبع ما اوحی الیک، جو آپ کو پر وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کریں۔ وحی کی پیروی سے مراد وحی کی ہدایات کی پیروی کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، ہر ہدایت پر عمل کرنے کی تیار کرنا۔ اس اعتبار سے وحی کی پیروی سے مراد سپردگی بھی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ وحی کی پیروی سے مراد اپنی زندگی وحی کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی زندگی بھی اس کے مطابق درست کرنا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں آپ پر لازم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی دانے گٹھلی کو پھاڑنے والا، رات کو سکون دہ بنانے والا، سورج اور چاند کو اپنے حساب سے چلانے والا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے کنارہ اختیار کر لیں۔ مشرک دعوت حق کا انکار کرتے ہیں، اپنے انکار کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بھی نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پہ دعوت دینے والے کے دل میں آتا ہے کہ وہ دعوت کا انداز جو ہے وہ بدل دے، تاکہ وہ دعوت ان لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائے۔ اس طرح اصل دعوت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے انداز بدلنے کی بجائے حکم یہ دیا ہے کہ ان تعلقات ہی کو بدل ڈالو اور ان سے منہ موڑ لو۔ مشرکوں کو بس معاف کر دو، ان کی ایذا برداشت کر لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بعد میں یہ حکم اس آیت سے منسوخ کر دیا گیا، اقتلوا المشرکین، کہ مشرکین کو قتل کر دو۔ آیت نمبر 107 ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو اس پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے۔ تمہیں مشرکوں پر نگران نہیں بنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مشرکوں پر نگران نہیں بنایا گیا، تمہیں مشرکوں پر مختار نہیں بنایا گیا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت کے لیے جمع کر دیتا۔ تو شرک بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، نگہبان نہیں بنایا، یعنی مشرکوں ہی کی فکر کرو، اور رہنا دائی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے راز کا حکم دیا گیا۔ یعنی مشرکوں کی ہی فکر کرتے رہنا جو ہے یہ دائی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک دعوت دینے والا جب اپنی سرگرمیوں کو انحراف کرنے والوں کے لیے وقف کر دیتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دعوت کے لیے اس کے دل میں نہیں، جو دعوت کے دروازے اس کے دل میں نہیں کھلیں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا جو ایمان لاتے ہیں، یا پھر کم رہ جاتا ہے، اس لیے اعراض کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی آپ کو ان کے اعمال کی نگرانی بنایا گیا، آپ انہیں ان کے جرائم پر پکڑیں۔ ہم نے آپ کو لوگوں کے اقوال اور افعال، ان کے روزیوں اور دیگر کاموں پر نگرانی رکھا، آپ کے ذمہ صرف تبلیغ کرنا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر نگہبان ہیں، یعنی ان کے رزق پر نگرانی ہے، نہ ایسے امور کے جن کی حفاظت کے لیے آپ کو مامور نہیں کیا گیا کسی بھی بات کے لیے۔ لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ ان کے امور کا پیچھا کرنے کے لیے نگران نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسے بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے اعمال و اقوال کا ریکارڈ رکھتے، اور نہ ہی ان کی روزی اور دیگر امور کے ذمہ دار تھے۔ ان کا کام تو صرف کیا تھا؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ انہوں نے بدرجہ اتم انجام دے دیا اس کو۔ آیت نمبر 108 ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں بھلا نہ کہو کہ وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی دعوت کا اصل مقصد ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ جس وقت ایک داعی بد کلامی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ مشتعل ہو کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو دعوت اور قبولیت کا معاملہ بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں،
اس آیت کریمہ میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غائز ادب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کے بغیر ان کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور کمال کو جانتے تو گالی نہ دیتے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا کہ ہر شخص جو عمل کرتا ہے اسے اچھا سمجھ کر ہی کرتا ہے، اور اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اسے بھی اچھا سمجھتا ہے، اور برا اگر عمل کرتا ہے تو اسے وہ برا سمجھتا ہے، اسے بھی وہ اچھا سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ سارے اعمال کو دنیا تک ہی محدود سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے یہ رائے قائم کرنی آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امت کے لیے خیر و شر کے اس کے لیے مزین کر دیتے ہیں، یعنی خیر بھی مزین ہو گئی اور شر بھی مزین ہو گیا، شر میں بھی اس کو بھلائی نظر آنا شروع ہو گئی۔ ثم الی مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، اور پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے مال کے بارے میں متنبہ کیا کہ ان کے مال کو دنیا کا معاملہ نہ سمجھو، لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس، تو پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیسے اعمال دنیا میں کر کے آئے، اس لیے کل آنے والے سے پہلے آج ہی فکر کر لو کہ کیسا عمل کر رہی ہو۔ آیت نمبر 109 ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے مشرک جو ہے وہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ جیسے اس سے پہلے بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی یہی ہے نا کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ والی چیز کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا ایسے کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے تھے تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے کہا تھا کہ نبوت کی جو صداقت ہے اس کی نشانی لے آئیں تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ وہ ایمان لانے کے لیے یہ بات نہیں کہتے تھے، ان کا مقصد تو آیات کو، ہدایت کو ٹھکرانا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزات اور دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، لیکن معجزات آنے کے بعد لوگ ایمان نہیں لایا کرتے۔ یعنی دلیل سے نہ ماننے والے کے پاس اپنے دین پر برقرار رہنے کے لیے آخری ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ لے آؤ تو مان لیں گے۔ یہ بات ماننے کے لیے نہیں، انکار کے جواز کے لیے کی جاتی ہے کہ نہ معجزات آئیں گے نہ ہم دعوت قبول کریں گے۔ تو انسان دلیل کی بات اس لیے نہیں مانتے، جب وہ بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کی بجائے اسے الٹے رخ سے دیکھتے ہیں تو انسان اس وقت دلیل کی بات نہیں مانتا جب وہ دلیل کو رد کرنے کے لیے کچھ الفاظ جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہتے ہیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یعنی معجزات بھیجنا یا نہ بھیجنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، معجزات بھیجنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، نہ کہ توجہ دلائی گئی کہ داعی کا کام معجزات کے ذریعے سے حق کی دعوت دینا نہیں ہے بلکہ دلیل کے ذریعے مدعو کو قائل کرنا ہے۔ اس لیے داعی کو اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے، کائنات کے نشانات سے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنے رب کی طرف دوڑ کر نہیں آتا، وہ لا علاج ایسے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ یوں ہی اپنی سرکشی میں غرق رہیں گے۔ یہ ان کے جھٹلانے کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ معجزات آنے کے بعد ایمان لانے والے بھی نہ بنیں۔ آیت نمبر 110 ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔
نہیں جب ان پر حجت قائم ہو جائے گی اور وہ ایمان نہیں لائے تو ہم انہیں عذاب دیں گے، ان کے دلوں کو حق سے ہی پھیر دیں گے، خود ان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہی نہیں دیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں گے۔ یہ جو لوگ سرکشی کی نفسیات رکھتے ہیں ہر حال میں اپنے آپ کو اونچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دعوت دینے والا ابتدا میں جب حق کا پیغام دیتا ہے تو اپنے ماحول میں اجنبی ہوتا ہے۔ اس کا ساتھ دینا دراصل اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبے سے گزارنا ہے، اس لیے سرکشی کی نفسیات رکھنے والے لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ان کا انکار نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور وہ اپنی سرکشی کے سپرد کر دیے جائیں اور کبھی حق قبول نہ کر پائیں۔ جب انسان ہر بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کی بجائے غلط رخ سے دیکھتا ہے تو انکار کے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ یہ راستہ دلوں کے پھرنے اور نگاہوں کے پھر جانے کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ دل سے پھرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ نگاہیں ہٹا دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر لوگ اس طرح ایمان نہیں لاتے جیسے پہلی بار ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی سرکشی میں پھر بھٹکتا ہی ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ واضح کرے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔